السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تعالی وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ قابل احترام معزز اسلامی بھائیوں، نوجوانان اسلام، بزرگان محترم اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب رب العالمین کے فضل و کرم سے یہاں پر ایک خاص مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ کچھ باتیں سنیں اور کئی باتوں پر سنی باتوں پر انشاءاللہ کما حق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ استاد محترم نے ابھی آپ کے سامنے مظلوم کی بد دعا اور ظلم کی تباہی کے تعلق سے بہت ہی تفصیلی گفتگو کر رہے تھے۔ یقیناً مظلوم کی مظلوم کی بد دعا انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ انسان کسی کی بد دعا لیتا ہے تو پوری زندگی کے سکون کو کھو بیٹھتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وہ دعا کے تعلق سے ہے۔ بد دعا کی اپوزٹ دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دعا کے سلسلے میں کہتا ہے کہ اے لوگو تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں، اور جو لوگ مجھے نہیں پکارتے اور مجھ سے دعا نہیں کرتے وہ بہت جلد جہنم میں رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا۔ رمضان کا مہینہ دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مسائل کے بعد دعا کا تذکرہ کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ رمضان میں دعائیں اکثر قبول کر لی جاتی ہیں۔ جو مانگنا ہے دعائیں رمضان میں مانگ لیں، جہنم سے پناہ مانگنا ہے مانگ لیں، جنت طلب کرنی ہے دعا کر لیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، جن جن کے لیے دعا کرنی ہے۔ رمضان دعا کا مہینہ ہے، اسی لیے اللہ نے رمضان کے حکامات کے بعد خاص دعا کے بارے میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محمد جب مجھ سے میرے بارے میں تجھ سے پوچھے بندے تو کہو میں بالکل قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ دعا ہر مسئلے کا حل ہے، دعا ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی، ہر تکلیف کی دوا ہے۔ مومن کو ہمیشہ اللہ سے رجوع کرنا ہے، اور انسان کمزور ہے، مغلوب ہے، عاجز ہے، اس کے دل میں یہ جذبہ اٹھتا ہے کہ میں اس خالق کو پکاروں، اس مالک کو پکاروں۔ اسے معلوم ہے کہ وہ اللہ میری مدد کرے گا، مشکلات میں، تکلیف میں اللہ مجھے ساتھ دے گا، اسے معلوم ہے۔ اسی لیے اللہ نیچرلی ہر ایک کے دل میں جذبہ بٹھایا ہے۔ تکلیف کے وقت بے ساختہ زبان سے یہ بات نکل جاتی ہے، اللہ کا لفظ لاتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اللہ ہی تکلیف کو دور کرنے والا، اور ہر چیز اللہ سے مانگے، اور جو نہیں مانگتا اللہ اس کو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے سوال کرتا ہے قرآن مجید میں، ذرا بتاؤ اے لوگوں، تکلیف میں، مصیبت میں، مشکل میں پڑھ کر جب بندہ پکارتا ہے تو کون اس کی پکار کو سنتا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ کہتا ہے کون ہے وہ ذات تکلیف میں، مصیبت میں پڑے انسان کی تکلیف دور کرنے والی ذات کون ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ذات تکلیف کو دور کرتی ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ذات مشکلات کو دور کرتی ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا ہے؟ اللہ پوچھتا ہے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا رب کے سوا بھی کوئی معبود ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ سبحان اللہ، رب تعالی ہر مشکل میں، ہر گھڑی میں، ہر تکلیف میں ہمیں ساتھ دینے والا ہے۔ پکار کر تو دیکھو، بلا کر تو دیکھو اللہ کیسے ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ کیسے ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہمیں تو شکایت ہے رب ہماری نہیں سنتا، بہت بڑا الزام ہے اللہ کے اوپر۔ ہم کہتے ہیں کہ میں ایک بار دو بار دعا کیا اللہ میری نہیں سنتا، غلط ہے۔
قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب سننے والا ہے دعاؤں کو۔ کیسوں کہ اللہ سن لیتا ہے۔ یہ مشرکین مکہ سمندر میں سوار ہو کے جاتے، کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگتی طوفان کی وجہ سے، وہ سارے کفار کہتے اب دیکھو ہم کشتی میں پھنسنے والے ہیں، طوفان میں گرنے والے ہیں، اس لیے سب کے سب مل کر خالص اللہ کو پکارو، ایک ہی راستہ ہے، اگر اللہ کو پکاریں گے تو اللہ ہمیں بچا لے گا۔ سب مل کر اللہ کو پکارنے لگے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کی کشتی کو طوفان سے نجات دے کر خشکی میں پہنچا دیتے ہیں۔ جب وہ خشکی میں آتے ہیں تو اللہ کہتا ہے پھر دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے یہ لوگ خشکی میں جا کے دوبارہ شرک میں پڑیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سن لیا خالص پکارنے کی وجہ سے۔ وہ اللہ جو مشرکین کی سنتا ہے، وہ اللہ جو کافروں کی پکار سن لیتا ہے، تو سوچو کہ اللہ کیا ہماری پکار نہیں سنے گا؟ کیا اللہ ہماری دعا نہیں سنے گا؟ سنے گا، ضرور سنے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کو پکارنے کا سلیقہ چاہیے، طریقہ چاہیے۔ دیکھو بد دعا کے لیے کوئی طریقہ نہیں، جہاں جب جیسے انسان دل سے نکل جائے وہ بد دعا سے جا کر ٹکرا جاتی ہے، لیکن دعا کے لیے طریقہ سلیقہ چاہیے۔ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا، ایک بار دو بار مانگ کے مایوس ہو جاتے ہیں، مانگنے کا سلیقہ نہیں معلوم، مانگنے کا طریقہ نہیں معلوم، پھر بھی کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا۔ دعا میں کیا مانگنی چاہیے، کیسے مانگنی چاہیے، کیا وہ چیزیں ہیں جس سے دعا قبول ہو جاتی ہے، انشاءاللہ مختصر طور میں آپ کے سامنے آج اس محفل میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں اگر ہم نوٹ کرتے ہیں، قرآن مجید میں کثرت سے نبیوں کی دعا کا تذکرہ کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ ہم بھی ان کی دعا کو دیکھ کر دعا کا سلیقہ سیکھیں، دعا کا طریقہ سیکھیں۔ کوئی نبی شفا مانگ رہا ہے، کوئی نبی تکلیف سے نکلنے کا راستہ مانگ رہا ہے، کوئی نبی مشکلات میں گر کر اللہ کو پکار رہا ہے، کوئی نبی شکر کیسے کرنا ہے وہ دعا کا طریقہ سلیقہ سکھا رہا ہے۔ قرآن مجید میں کتنے ہمارے نصیحتیں، کیا چیزیں مانگنی ہیں نبیوں سے سیکھو۔ ابراہیم خلیل اللہ دعا کرتے ہیں وَجْعَلْ لِي رب هب لی حکما، اللہ مجھے حکمت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے نیک لوگوں سے ملا دے، واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اللہ میرے ذکر خیر دوسرے لوگوں میں کر دے، واجعل لی من ورثۃ جنت النعیم، اللہ مجھے جنت نعیم کا وارث بنا دے۔ ایک نبی جنت کی فکر، جنت کی طلب۔ ہم تو ہمیشہ دنیا مانگتے ہیں، اللہ تو دولت دے، اللہ کاروبار میں برکت دے، اللہ میرے بزنس کو ڈیولپ کر دے، اللہ مجھے بہت زیادہ پیسے دے۔ مانتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو جنت مانگنے والے ہوں گے؟ بہت کم ہوں گے۔ یہ نبی ہیں ابراہیم خلیل اللہ مانگ رہے ہیں وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اللہ تو مجھے جنت النعیم کا وارث بنا دے۔ یہ کیسی دعا تھی، سبحان اللہ۔ مانگنی ہے تو جنت اللہ سے مانگے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، شکر کیسے کرنا ہے ان کی دعا میں دیکھو۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو کیا نہیں دیا؟ سب کچھ دیا، جو مانگے وہ دیا، جو نہیں مانگے وہ بھی دیا۔ جنات ان کے کنٹرول میں تھے، پرندوں کی بولی وہ سمجھتے تھے، سنتے تھے، چڑیا پری جتنے بھی جانور تھے سب ان کے کنٹرول میں تھے، ہوا ان کے کنٹرول میں تھے۔ اتنی نعمت پا کر دعا کرتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے پروردگار مجھے تو اس بات کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو نے مجھے سب کچھ عطا کیا، سب کچھ تو نے میرے ماتحت کر دیے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے میں تیرا شکر بجا لاؤں۔ تو نے مجھ پر انعام کیا، میرے والدین پر انعام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ابا داؤد علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، کہتے ہیں اللہ میرے والدین پر تو نے احسان کیا، اے اللہ میں تجھے مانتا ہوں کہ اللہ تو مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، میں نیک عمل کروں جسے تو راضی ہو جائے، اے اللہ تو اپنی رحمت داخل فرما۔ اللہ نے کتنے لوگوں کو کیا کچھ نہیں دیا۔ شکر کرنا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا دیکھو۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ رہ کر کیا دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا میں میرا ولی ہے، آخرت میں تو میرا ولی ہے۔ توفنی مسلمہ، اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے، والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے نیک لوگوں سے ملا دے۔ یہ نبی کی فکر موت کے وقت کلمہ کی،
موت کے وقت اسلام کی توفیق، اللہ اکبر، نبی ڈر رہے تو ہمیں کتنا ڈرنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل جنہ، موت کے وقت جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ یہ کون مانگ رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تو مجھے بلائے تو اسلام کی حالت میں بلائے، ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لے۔ یہ کیسی دعا تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی؟ مانگنا ہے تو ایسی دعائیں مانگے، اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ یہ ایوب علیہ السلام نہیں، اللہ نے ان کی تعریف کی قرآن میں، کتنی بڑی آزمائش۔ دیکھو ایک آدمی جسے بچپن ہی سے غربت ہے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں، ایک آدمی بچپن ہی سے بیمار ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کسی کو دے اور وہ چیز لے لے، اور صحت تھی صحت چھین لی جائے، دولت رہی اور غربت آ جائے تو اس کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ یہی ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، اللہ نے خوب دیا لیکن امتحان لینا چاہا، ایک ایک کر کے اللہ نے چھینا، امتحان لیا۔ سارے جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے، سر سے لے کر پیر تک جسم زخمی، گاؤں والوں نے گاؤں سے دور کر دیا، ساتھ ان کے ساتھ ایک بیوی، ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی، کوئی ساتھ نہیں دیے۔ ایسے میں اتنی تکلیف، ایک نہیں دو نہیں 18 سال تک بیمار تھے۔ 18 سال کی بیماری میں اللہ کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، میرے بندے ایوب کو یاد کرو، اس نے دعا کی اللہ مجھے تکلیف پہنچی، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو بہت بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی پکار سنی، ہم نے اس کی تکلیف کو دور کر دی، اور جو جو نعمتیں چھین لی گئی اسے اللہ نے واپس لوٹا دیا۔ قرآن نے تعریف کی نعم العبد، کیا ہی بہترین بندہ ہو، انہ اواب، بہت زیادہ رب کی طرف رجوع کرنے والا بندہ۔ آج بیماری کتنے لوگوں کو لاحق ہے، ایسے میں مایوس نہیں ہونا، اللہ ضرور شفا دے گا، اللہ ضرور راحت عطا کرے گا، اللہ تکلیف سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ دل سے، یقین سے، درد دل سے اللہ سے قریب ہو کر مانگ کر تو دیکھیں اللہ کیسے کیسے لوگوں کو شفا دے دیتا ہے۔ اللہ جب بیمار کرتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ تو مجھے شفا دیتا ہے۔ تو بیمار لوگوں کو آج مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے قسم کے پیشنٹ ہیں آج، شوگر پیشنٹ، ہارٹ پیشنٹ، کینسر کے پیشنٹ، کس قدر لوگ بیماری میں مبتلا ہیں۔ ایسے میں شکایتیں کرنے سے لوگ آپ کی تکلیف تو دور نہیں کر سکتے، لیکن اس رحمان سے شکایت رکھو، اس رحمان سے اپنی بات رکھو، رات کے اندھیرے میں تہجد میں سجدے میں دعا کرو اللہ مجھے بیماری لاحق ہے، تو ہی دے عطا، تو ہی شفا دینے والا، تو ہی تکلیف کو دور کرنے والا۔ ایسے یقین کے ساتھ مانگو، انشاءاللہ ضرور ایک دن آئے گا، ایک دن آپ کی زندگی میں شفا اللہ تعالیٰ لکھ دے گا، اس میں کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ یونس علیہ السلام کا واقعہ، ان کی دعا قرآن نقل کرتا ہے وَظَنُّونَ، مشکل میں پڑے ہوئے انسان کو کیسے پکارنا ہے، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر کیسے رب کو راضی کرنا ہے۔ حضرت یونس کی دعا نقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ نے کہا کہ یونس کو یاد کرو جب وہ نکل گیا بستی سے، اللہ حکم دیتا تو تبھی نکلنا نبیوں کو، لیکن یونس علیہ السلام اللہ کے پرمیشن کے بغیر وداؤٹ پرمیشن بستی سے نکل گئے، اور نکل کر کشتی میں سوار ہو کے چلے گئے، اور کشتی ڈاوا ڈول ہونے لگی۔ اور اس زمانے میں عقیدہ تھا کہ جب کوئی بندہ اپنے آقا سے بغاوت کر کے بھاگ کر آتا ہے تب یہ کشتی ڈاواڈول ہوتی ہے۔ سمجھ گئے یونس علیہ السلام میں ہی وہ ہوں جو رب کی پرمیشن کے بغیر میں یہاں آ گیا ہوں۔ تو لوگوں نے ڈیسائیڈ کر کے ان کو سمندر میں ڈال دیا۔ ایک بہت بڑی مچھلی کو اللہ نے حکم دیا نگل جا، تو مچھلی نگل گئی۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ ایک تو مچھلی کی پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، ایسے میں دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تو پاک ہے، اللہ بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں ہی خطا کار ہوں، اللہ میں اعتراف کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ یہ اعتراف کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس یہ دعا نہ پڑھتا
40 دن تک دعا نہیں پڑھتے تو اللہ کہتا ہے کہ للبث فی بطنہ لا یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں اللہ خود کہتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے یونس کی دعا سنی اور اس کو اس تکلیف سے نجات دلائی، کہا کہ یونس کے ساتھ خاص نہیں میرے بندوں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تم بھی تکلیف میں، مصیبت میں، مشقت میں، گھبراہٹ میں، ٹینشن میں تم اللہ کو پکارو گے، یہ دعا پڑھو گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف کو دور کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو دعا المکروہ کہا۔ دنیا کا ستایا ہوا انسان، مجبور پریشان حال انسان جب بھی یہ غم میں، ڈپریشن میں، ٹینشن میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کی تکلیف کو، ٹینشن کو، گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔ یہ رب کا وعدہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ زکریا علیہ السلام نے 80 سال گزر گئے اولاد نہیں۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو جو اولاد سے محروم ہیں، زکریا علیہ السلام کی زندگی پڑھ کر دیکھو، مایوس نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے، کانفیڈنس اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد رہا ان کو۔ وزکریا اذ نادى رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، اللہ تو بہترین وارث دینے والا ہے، تو ہی اولاد دینے والا ہے۔ اور جبکہ قرآن سورہ مریم میں ان کی فیلنگ کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، کہنے لگے رب انی وہن العظم منی، اللہ میری ہڈی کمزور ہو چکی ہے اللہ، واشتعل الرأس شیبا، میرے پورے بال سفید ہو چکے اللہ، لیکن اللہ مجھے بلی ہوئے کانفیڈنس ہے، وَلَمْ نَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں تجھے پکارنے سے کبھی مایوس نہیں ہوں، اللہ آج بھی مجھے امید ہے اللہ تو مجھے دینے والا ہے۔ یہ انبیاء کی دعاؤں میں ہمیں چیز ملتی ہے، تو لہٰذا کانفیڈنس سے، بہت ہی امید کے ساتھ رب سے بلائیں، رب کو پکاریں۔ قرآن نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے اس کی پکار سنی، ہم نے اس کو یحییٰ عطا فرمائی۔ تو سبحان اللہ، یہ کتنی دعائیں ہیں۔ یہ آدم و حوا علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے، کچھ بھول ہو گئی ان سے، کیا دعا کی ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، اللہ اس درخت کے قریب نہیں جانا تھا لیکن چلے گئے، کھا لیے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ اگر تو نہیں معاف کرے گا، تو رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ خود سکھاتا ہے۔ دیکھو اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، نافرمانی اللہ کی ہوئی لیکن دعا کا طریقہ اللہ کہتا ہے کہ ایسے پکارو تو میں معاف کر دوں گا۔ ہم لوگوں کو بھی اللہ سکھاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت کتنے اچھے انداز میں دعا سکھائی گئی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اللہ تو ہمیں نہ پکڑنا، اگر ہم بھول کر یا جانتے ہوئے بھی غلطی کر دیں تو ہم پر گرفت نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت، اللہ تو ہمارے پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللہ ہماری کیپیسٹی سے بڑھ کر ہم پر تو برڈن نہ ڈال، بوجھ نہ ڈال، اللہ تو مجھے ہمیں معاف کر دے، اللہ تو رحم فرما، اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ خود سکھاتا ہے۔ کتنی دعا میرے بھائیوں قرآن میں، رب هب لي من الصالحين دعا کرو، اولاد مانگنی ہے تو ایسی کتنی دعائیں اللہ ہم کو سکھاتا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے ہمیں نبیوں کی دعاؤں سے دعا کا طریقہ سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں تو یقین سے کریں، بلیو سے کریں، کانفیڈنس سے کریں، یہ نہ کہو اللہ تو چاہے تو دے، تو چاہے تو ایسا نہیں، اللہ تو ہی دینے والا، تجھ دینا ہے مجھے، ایسے امید کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اور دعا میں کہا کہ ایک چیز کو 3 مرتبہ مانگنے کا بھی حکم دیا گیا، اور دعا میں کثرت سے یا ذل جلال والاکرام کہنا۔ جو بندہ ایسے یا ذل جلال والاکرام کہتا ہے امید ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اور دعا کا سلیقہ یہ بھی ہے کہ پہلے خوب اللہ کی تعریف کریں، خوب اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بھیجیں، اور اس کے بعد اپنی حاجت اللہ کے پاس رکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم،
بس ہم تو بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کبھی گھڑی کو دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، بس کہیں اور ہمارے خیالات ہوتے ہیں، ہمارے ذہن کہیں اور ہوتے ہیں، بس نام کو دعا پڑھ دیے، ختم کر دیے، پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے پر رحم نہیں کرتا، پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ میرے دعا کو نہیں سنتا۔ غلط ہے۔ تو شرط ہے دعا کے بھی شروع کے ساتھ مانگا کرو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر دعا قبول ہونی ہے، حلال روزی یہ بہت ضروری ہے دعا قبولیت کے لیے۔ حرام روزی، حرام دھندے اگر ہیں، جتنے بھی دعا کرو کچھ بھی فائدہ نہیں۔ ایسے حرام پیسوں سے حج عمرہ بھی کر لو، بڑے سے بڑے صدقہ و خیرات بھی کر لو، اللہ کے نزدیک ایسے عمل ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ حلال روزی، سعد بن ابی وقاص کے تعلق سے ابھی آپ نے واقعہ سنے، اللہ کے رسول نے خاص نصیحت کی، اے سعد اطب مطعمک، اپنی روزی کو حلال کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے تھے کہ میں جو بھی لقمہ کھاتا ہوں حلال کا لقمہ کھاتا ہوں، جو میں گھونٹ پیتا ہوں حلال کا گھونٹ پیتا ہوں، مجھے معلوم ہے جو بھی میں رزق کھاتا ہوں کہ میں کیسے کمایا، کتنے حلال راستے سے، مجھے اللہ سے ہی امید ہے کہ میری دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ یہ سعد بن ابی وقاص کی دعا کی طاقت تھی۔ تو حلال روزی بہت ضروری ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ اسی طرح دعا اگر قبول ہونی ہے تو یہ بہت بہترین موقع، کیا موقع؟ ماں باپ کی خدمت کر کے خود کی دعا کو اللہ کے نزدیک قبول کروا لو۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے امی ابو کی خدمت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو کنفرم کر لے رہے ہیں۔ خاص کر کے وہ بوڑھے ماں باپ جو بیچارے بستر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تڑپ جاتے ہیں، سسک جاتے ہیں۔ اس دور میں بہت کم ایسی اولاد ہے جو ماں باپ کی خدمت کرنے والی، ورنہ تو میجارٹی نوجوانوں کی ایسی تعداد ہے جو والدین کی خدمت نہیں کرتی، بلکہ الٹا انہیں گالیاں بکتی ہے، انہیں ڈانٹتی ہے، انہیں گالیاں دے کر، انہیں دھکا دے کر گھر سے بھی نکالنے کے لیے ہے۔ بیوی کو اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو کس قدر انسان پریشان ہو کے ہسپتال لے جاتا ہے، وہی بیچاری ماں مہینوں سے تڑپتی ہے، سسکتی ہے، تکلیف میں پڑی رہتی ہے، پوچھنے کی فرصت نہیں، ماں کو دیکھنے کی فرصت نہیں، باپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، والدین کی خدمت کرو تو تمہاری دعا انشاءاللہ قبول کر لی جائے گی۔ کیا دلیل؟ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یمن میں ایک شخص ہے جس کا نام اویس قرنی ہے، اور اس کو برس کی بیماری لاحق تھی، وہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے اس کی بیماری دور ہو گئی۔ اس کی بوڑھی ماں ہے، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ چاہتے تھے یمن سے نکل کر مدینہ آئے، نبی سے ملاقات کر کے صحابی کا شرف حاصل کریں، لیکن جب مدینہ آئیں گے تو ماں اکیلی ہو جاتی تھی، تو اسی لیے انہوں نے سوچا کہ ماں اکیلی ہو جائے گی، خدمت کے لیے کوئی نہیں، اس لیے انہوں نے ماں کے ساتھ رہنا پسند کر لیا اور ماں کی خدمت میں لگے رہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کو بتا دی، اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا یمن میں ایک شخص اویس قرنی نامی شخص ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آیا۔ اے لوگوں، ماں کی خدمت کر کر کے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، جب وہ آئے تو تم اس سے دعا کی درخواست کرنا۔ سبحان اللہ، نبی کہہ کر چلے گئے، انتقال ہو گئے۔ ابو بکر کا زمانہ آیا، پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت عمر کہتے تھے حج میں آنے والے لوگوں سے افیکم اویس، کیا تم میں کوئی اویس ہے، کیا تم میں کوئی اویس ہے؟ آخرکار اویس قرنی سے ملاقات ہو جاتی ہے، کہنے لگے اے اویس ہمارے حق میں دعا کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں یہ گڈ نیوز دی ہے کہ تم جب بھی دعا کرو گے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ عمر بن خطاب جیسے شخص جن کے بارے میں نبی نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن عمر کہتے اویس تم میرے لیے دعا کرنا۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی میرے بھائیوں آج بھی آفر موجود ہے، جس گھر میں یہ دو قیمتی موتی موجود ہیں، یہ دو چراغ موجود ہیں، تو میں کہوں گا ان نوجوانوں سے جو آج ماں باپ کی ناقدری کرنے والے، ذرا دیکھو ان گھروں میں رمضان کی مناسبت ہو، سحری کا موقع، افطار کے موقع ہو،
جہاں دسترخوان میں ماں موجود نہیں، باپ موجود نہیں، اس گھر کا کیا عالم ہوتا ہے؟ عید کی مناسبت میں سارے گھر والے جمع ہوتے ہی گھر کا ذمہ دار نہیں تو گھر کی کیا حالت ہوتی ہے؟ شادی کے مناسبت میں، گھر کے فنکشن میں اگر گھر کے بڑے نہ رہے تو اس گھر پر کیا گزرتی ہے؟ کتنے معصوم بچے چھوٹے چھوٹے جن کے اوپر سے باپ کا سہارا اٹھ گیا، ذرا پوچھو ان لوگوں سے باپ کی کیا قدر ہوتی ہے، ذرا پوچھو ان لوگوں سے ماں کی کیا قدر ہوتی ہے۔ ایسے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، بوڑھے بھی کیوں نہ ہو، بیمار بھی کیوں نہ ہو، ایک جگہ کونے میں بیٹھے کیوں نہ ہو، یقیناً ان کی موجودگی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کی موجودگی ہماری کامیابی ہے۔ جتنی خدمت کرنا ہے کر لو، ایک شرف سمجھو بیمار ماں باپ کی خدمت کر کے میری دعا قبول ہو جائے گی، یہ سوچو اللہ میرے لیے جنت پکی کر دے گا۔ یقین مانے میں ماں باپ کی خدمت سے جنت بھی پکی ہو جاتی ہے، اور یقین مانے میں مستقبل میں ایسی پریشانیاں آئیں گی، اللہ کی قسم لکھ کر رکھ لو، فلاں وقت فلاں مہینے فلاں دن آپ نے ماں باپ کی خدمت کی ہوگی، اللہ آپ کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، تکلیفات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے آپ کی دعا قبول کر لی جائے گی ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ ایسے میں کتنے نالائق اولاد ہیں، کتنے کم بخت اولاد ہیں جو اپنی امی ابا کو بہت سمجھتے ہیں اور ان کی خدمت کر کے خود کو مستجاب الدعوات نہیں بناتے۔ تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جہاں جہاں دعا کی قبولیت ہے ہمیں موقع کو غنیمت جان کر رب کو راضی کرنا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے یہی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ رمضان جیسے مہینے میں خصوصاً تاخراتوں میں اللہ سے ہم یہی دعا کریں گے، اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سے جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ ہم میں سے جن کے ماں باپ انتقال ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم میں سے جن کے بھائی بہن رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مٹی کے حوالے ہو چکے ہیں، اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں شب قدر میں بندگی کرنے، راضی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کئی باتوں پر سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔